اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صاحب خلق عظیم ہیں، سب سے اچھے اخلاق آپ کے ہیں، آپ سے ان کے سب سے اچھے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور خلق عظیم پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا، کہ آپ کا جو خلق ہے وہ قرآن ہے، آپ کا جو خلق ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن خلق کے متعلق سوال کیا تو آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی جس کا ترجمہ ہے درگزر کرنا اختیار کرو، نیکی کا حکم کرو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ درگزر کرو، نیکی کا حکم کرو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو، بلا وجہ کسی بھی بات پہ بحث نہ کرو۔ بات کرنے کا اس سے بنتا ہے، مطلب بنتا ہے جو بندہ پہلے جس کے ساتھ بات کر رہا ہے اس کو کوئی تھوڑا بہت علم ہو، اس کو کوئی سمجھ ہو، ٹھیک ہے۔ جس کو سمجھ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کر کے اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن خلق یہ ہے کہ تو قطع تعلق کرنے والوں سے صلح رحمی کر، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر۔ کتنی پیاری بات ہے کہ جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے اس سے تم کیا کرو؟ تعلق قائم کرو اور صلح رحمی کرو، جو تجھے نہیں دیتا، عطا نہیں کرتا تو اس کو بھی عطا کر، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ یہ خلق عظیم ہے۔ آہا سبحان اللہ۔ یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ عمدہ اخلاق کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میزان اعمال میں سب سے باری چیز خوف خدا اور حسن خلق ہوگا۔ ایک تو اعمال جو ہیں ان میں جو باری چیز ہے وہ دو طرح کی بتائی گئی ہے۔ ایک یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، اور دوسرا یہ فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ ایک شخص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق۔ پھر دائیں طرف سے آیا اور عرض کی دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق۔ پھر وہ بائیں طرف سے آیا اور عرض کی یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق۔ پھر وہ شخص آپ کے عقب سے آیا اور عرض کی یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کیا تو نہیں سمجھتا دین یہ ہے کہ تو غصہ نہ کرے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نحوست کیا ہے؟ سوال کیا گیا نحوست یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بد خلقی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کی اچھی اخلاق نہ ہونا بھی نحوست ہے، اچھے اخلاق
نہ ہونا بھی یہ بھی ایک نحوست کہا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے، اور اپنے جہاں ہم بیٹھتے ہیں، جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، بیٹھک کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے معاملات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں، ہمارے بولنے کا رویہ اچھا ہے، کیا ہماری وجہ سے کوئی بندہ دور تو نہیں ہو رہا، یا ہماری وجہ سے کوئی بندہ پریشان تو نہیں ہو رہا، یا ہماری وجہ سے کوئی بندہ تکلیف میں تو نہیں ہے۔ یہ سب کے سب جو ہے یہ حسن اخلاق میں آتے ہیں۔ تو جو بندہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کسی سے کلام نہیں کرتا تو وہ بھی نحوست ہے، اس کو بھی نحوست کہا گیا ہے۔ ہر وقت بندہ جو ہے وہ ناشکری کرتا رہے، ہر وقت بس یہی کہتا رہے کہ میں کیا، مجھے تو میرے یہ پریشانی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح کی باتیں، مایوسی والی باتیں کرتا رہے۔ تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو نحوست ہے نا، وہ ایک نحوست اس کو کہا گیا ہے جو بد خلقی ہو، جس کے اخلاق اچھے نہ ہو، اس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہیں، اس کی زبان سے، اس کے شر سے لوگ ڈرتے ہوں، یہ بد خلقی ہے، یہ ایک نحوست ہے۔ ایک شخص نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ اس نے عرض کی، اس نے مزید عرض کی، آپ نے ارشاد فرمایا ہر برائی کے بعد نیکیاں کرو، اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے تو پھر کیا کرو، نیک کام کرو، وہ اسے مٹا دے گی۔ اس نے پھر عرض کی کچھ اور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لوگوں سے حسن سلوک اور حسن خلق سے پیش آؤ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کی پیدائش اور خلق کو بہترین بنایا اسے وہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ حسن اخلاق بہت بڑی دولت ہے، حسن اخلاق بہت بڑی دولت ہے۔ قیامت کے دن وہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو ذات ہے، آپ ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ سب سے اچھے اخلاق جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اخلاق دیے، جس کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آئے، اسلام پھیلا، اور یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن اخلاق سے نوازا اور خلق عظیم آپ کو عطا کیا۔ یہ جو حسن اخلاق ہیں، جو آپ کی تعلیمات ہیں، اس سے ہم سب کو جو امت محمدیہ ہے اس کو مستفید ہونے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زبان کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی فلاں عورت رات کو عبادت کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، مگر وہ بد خلق ہے، اپنی باتوں سے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں بھلائی نہیں، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ عبادت جو ہے، جو فرض ہے وہ ہے عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ ایک بڑی فضیلت ہے، یہ ایک بڑی فضیلت ہے۔ تو پھر اس کی زبان جو ہے دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہو جائے، دوسروں لوگوں کو تکلیف ہو، تو اس کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ میری جو زبان ہے اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوتی۔ ایک عورت ہے وہ ساری رات عبادت کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ہمسائے اس کی تکلیف میں ہے، فرمایا وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ اس کی عبادت اس کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔
تو ہمیں اس چیز پر سوچنا چاہیے کہ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں کیا ہماری زبان سے دوسرے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوتی، یا ہماری وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں ہوتا، ہماری زبان جو ہے وہ اس طرح تو نہیں لوگوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ سامنے والا جو ہے وہ اس سے وہ خوف کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی عنایت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اخلاق عطا کر دے۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کی تعلیمات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب کو اپنے اچھے اخلاق کرنے چاہیے، اخلاق کو بہتر کرنا چاہیے، عمدہ اخلاق کرنا چاہیے، اپنے اخلاق کو بہترین بنانا چاہیے، کیونکہ جو عمدہ اخلاق والے لوگ ہیں ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان اعمال میں سب سے باری دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، دوسرا وہ شخص جو اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔